المغني الحميد. الحمد لله ذي العفو الواسع والعقاب الشديد. الحمد لله الذي من هداه فهو السعيد السديد، ومن أضله فهو الطريد البعيد. الحمد لله من أرشده إلى سبيل النجاة ووفقه فهو الرشيد. الحمد لله الرحمن الرحيم يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن، وهو أقرب إلى كل نفس من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعل لهم منزلتين، ففريق في الجنة وفريق في السعير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد البشير النذير، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا أجمعين. کبھی سوچا ہے کہ جنازہ کیا سکھاتا ہے؟ حادثہ کیا سمجھاتا ہے؟ اور سنگین بیماری کیا بتلاتی ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ جس میت کو کفن میں لپٹا دیکھتے ہیں، وہ کفن اور میت آپ کو پیغام کیا دیتی ہے؟ وہ حادثے میں تڑپتا ہوا انسان، وہ جلا ہوا، وہ چیخیں مارتا ہوا انسان آپ کو کیا سمجھا رہا ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ یہ جو دنیا میں آفتوں کی خبریں آتی ہیں، کہیں سیلاب ہے، کہیں زلزلہ ہے، کہیں لاوا پھٹ رہا ہے، کہیں موسم کی تبدیلی سے تباہی کا منظر ہے، کہیں فساد ہے، کہیں بمباری ہے، کہیں قتل ہے، بربریت ہے. کبھی سوچا ہے یہ آپ کو کیا سمجھاتا ہے؟ یہ جنازہ، یہ بیماریاں، یہ آفتیں، یہ مصائب، یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے پیغامات ہیں، اور پیغام لینے والے پیغام لیتے ہیں. یہ جنازہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ جس طرح وہ گیا، اب ہماری بھی باری ہے. بیماری یہ بتلاتی ہے کہ صحت کو جس طرح استعمال کرنا ہے کر لو، ورنہ یہ بیماری آ گئی تو یہ سب باتیں، یہ صحت، یہ لطف، یہ مزہ، یہ سب خیال اور ایک خواب بن جائے گا. اور پھر جس طرح دنیا کی تکلیفوں میں مبتلا انسان کراہتا ہے، آہیں بھرتا ہے، چیختا ہے، اپنے درد کے نغمے سناتا ہے، اپنی تکلیف بیان کرتا ہے، اس طرح کی کچھ تکلیفیں اور اس سے کئی گنا زیادہ سخت تکلیف میں مبتلا انسان، اس کی چیخیں، اس کا دھاڑنا، چنگھاڑنا، اس کا بلبلانا، اس کا گڑگڑانا قرآن میں ہے. قرآن میں کبھی چیخیں سننے کی کوشش کی ہے؟ وہ انسان جو اللہ نے چند فٹ کا ایک
مجسمہ بنایا ہے، پھر اس میں روح پھونکی ہے، وہ یہاں سے گزر کر جب آخرت پہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کچھ چیخیں بیان کرتے ہیں، حسرتیں بیان کرتے ہیں، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے اللہ کے خاص بندے وہاں پر رک کر وہ آیتیں گڑ گڑا کر پڑھتے ہیں۔ آئے میں آپ کو قرآن کریم میں سے حسرت کے مارے لوگوں کی کچھ چیخیں سناتا ہوں۔ خدا نہ کرے کہ یہاں پر موجود کسی شخص کا مقدر وہ چیخیں ہوں اور وہ شخص ان چیخوں کا مقدر بن جائے۔ وہ بلبلاتا ہوا انسان، قرآن کہتا ہے، چیخ رہا ہے، چنگھاڑ رہا ہے، رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے، ترلے کر رہا ہے، منت سماجت کر رہا ہے، دہائیاں دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اس دن یہ موقع ختم ہونے کے بعد وہ چیخ رہا ہوگا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش کہ میں نے اپنی اس سدا کی زندگی کے لیے کچھ پیش کر لیا ہوتا۔ وہ چیختے ہوئے کہے گا یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے میری حسرتیں، میں نے جو اللہ کے حق میں پامالیاں کرتا رہا، لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ پھر چیخ کے کہے گا اگر اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیتے میں ہدایت پہ ہوتا۔ پھر اگلی چیخ قرآن میں اس کی سنائی دیتی ہے لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش کہ میرے لیے مقدر ہوتا کہ میں ایک دفعہ اور پلٹوں تو میں شاندار طریقے سے عمل کرنے والوں میں ہوتا۔ پھر چیخ کر پھر رب کو کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ میرے رب تو نے مجھے تھوڑا سا اور موقع کیوں نہ دیا، میں تیری راہ میں صدقے کرتا اور میں نیک لوگوں میں ہوتا۔ یہ چیخنا کیوں ہوا؟ یہ قرآن میں اس طرح کی کئی مقامات پر انسان کی اس بے بسی کا تصور اور اس کی تصویر ہے، اس لیے کہ وہ موقع ضائع کر رہے تھے، وہ موقع ضائع کر گئے۔ موقع ان کو ملا تھا، صلاحیت ان کو ملی تھی، تعلیم بھی تھی، شعور بھی تھا، عقل بھی تھی، اعضاء بھی صحیح کام کرتے تھے، سنتے تھے، دیکھتے تھے، بولتے تھے، سمجھتے تھے، اللہ کے احکامات ان تک پہنچتے تھے اور اللہ کے احکامات کا وہ علم بھی رکھتے تھے، لیکن علم رکھنے کے باوجود، صلاحیت ہونے کے باوجود، سب کچھ جاننے کے باوجود موقع ضائع کر رہے تھے۔ ان کا ماتم نہیں کرنا، ان کا نوحہ نہیں پڑھنا، میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کون سے موقع ضائع کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ ابن عباس ایک منظر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو سمجھا رہے ہیں۔ ابن عباس یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو بٹھا کر سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، تصور کیجئے وہ شخص آپ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام آپ کو وہاں سے پہنچ رہا ہے، اس سچے اور دیانتدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، درد بھرا پیغام آپ کے کانوں میں آپ کے لیے آ رہا ہے۔ آپ اس شخص کو سمجھا رہے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو کھونے سے پہلے ان 5 چیزوں سے فائدہ اٹھا لینا۔ شبابک قبل حرمک، اپنی اس جوانی کا بڑھاپے کے اترنے سے پہلے فائدہ اٹھا لینا۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی کسی بیماری کے آنے سے پہلے اپنی اس صحت سے فائدہ اٹھا لینا۔ وغناءک قبل فقرک، اس سے پہلے کہ بدحالی آ جائے اپنی اس خوشحالی کو استعمال کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھا رہے ہیں وفراغک قبل شغلک، اس سے پہلے کہ پھر مصروف ہو جاؤ، موقع ہی نہ ملے، سخت مصروف ہو جاؤ، اپنی فراغت سے موقع اٹھا لینا۔ اور سنو وحیاتک قبل موتک، سانسیں کٹنے سے پہلے ان ملی ہوئی سانسوں سے جس کو زندگی کہتے ہو، اس سے فائدہ اٹھا لینا۔
اس حدیث کی تشریح کی ضرورت تو نہیں. دین تو آسان ہے. دین نہ تو فلسفہ ہے کہ الجھا کے بیان کیا جائے اور صرف مخصوص ذہنوں کو سمجھ آئے. دین تو ایک ہوا کی طرح ہر شخص کو پہنچنے والی چیز ہے. دین پانی کی طرح ہر شخص کی ضرورت ہے. دین سانسوں کے ساتھ ہر شخص کے ساتھ چلنے والی چیز ہے. فراغت آپ کے پاس بھی ہے, زندگی آپ کو بھی ملی ہے, ابھی صحت میں ہے, ابھی اللہ کی طرف سے سخت آزمائشیں نہیں آئیں, ابھی فرشتوں نے سانسوں کو جکڑنا شروع نہیں کیا, ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس ٹانگیں ہیں, چل کے مسجد آ گئے ہیں, ابھی میری بات سننے والے کان آپ کے پاس ہیں, بولنے والی زبان میرے اور آپ کے پاس بھی ہے. یہ سب موجود ہے. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم آپ کے سامنے ہے, اغتنم, فائدہ اٹھا لو. اغتنم, فائدہ اٹھا لو. اغتنم, تم فائدہ اٹھا لو. جب کہا گیا ہے سامنے والے سے کہ فائدہ اٹھا لو, وہ حساب یہ کرے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فائدہ اٹھا لو, تو اپنا حساب شروع کر دے کہ میں کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہوں. وہ یہ نہ کہے کہ فلاں ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں, دوسروں کا حساب بند کر دے. موجودہ دور کے فتنوں میں سے اور بیماریوں میں سے جس نے ہمیں جکڑ رکھا ہے, ہم دوسروں کے نامہ اعمال کا حساب اپنے ترازو میں تولنے پر تلے ہوئے ہیں. اغتنم, فائدہ اٹھا لو. تو پھر دیکھ لیجئے اپنی جیب سے آپ کیسا فائدہ اٹھاتے ہیں. ان نگاہوں سے کتنے گھنٹے نیک عمل ہوتے ہیں اور کتنے گھنٹے شیطانی چیزیں دیکھتے ہیں. ان کانوں میں تلاوتیں کتنا لطف بکھیرتی ہیں اور میوزک کتنا سرور دیتا ہے. ان ہاتھوں سے جو کمائی ہوتی ہے, جو پوسٹیں شیئر ہوتی ہیں, جو ہاتھ بڑھتا ہے, جو پکڑتا ہے, جو دیتا ہے, اس میں خیر کتنی ہے اور شر کتنا ہے. 24 گھنٹے کے حساب میں زندگی اور دنیا کی خاطر کتنا جی رہے ہیں, اور جس نے دنیا اور زندگی دی ہے اس کا کتنا حصہ ہے. اغتنم خمسا قبل خمس, یہ 5 چیزیں آپ میں سے ہر شخص کو ملی ہے. اللہ ان سے کسی کو محروم نہیں بھیجتا. ہاں, کسی کو زیادہ کسی کو کم, کسی کی عمر لمبی کسی کی چھوٹی, کسی کے پاس مال زیادہ ہے کم, لیکن سب کے پاس ایک جسم ہوتا ہے, صلاحیتیں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خوشخبری کیا دیتے ہیں, موقع سے فائدہ اٹھا لیں, صحت سے. اگر بیماری آ گئی, اللہ تعالی ہم سب کو کسی بھی سنگین بیماری سے بچائے اور چھوٹی بیماریوں کو ہمارے کفارے کا باعث بنائے. اگر بیماری آ بھی گئی تو رب رحمان اور رب رحیم کی مہربانی دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مرض العبد او سافر, جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو, معمول سے ہٹ جائے, اس وقت کتب له مثل ما كان يعمل صحیحا مقیما, اس وقت اس کے نامہ اعمال میں وہی اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے جو حالت صحت میں اور حالت اقامت میں وہ کیا کرتا تھا. صحت آپ کو ملی ہے, اللہ نے کہیں آپ کو اقامت دی ہوئی ہے, ایک جگہ رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے آج یہاں سے اٹھایا, خانہ بدوشوں کی طرح ادھر چلے گئے, وہاں سے صبح ڈانٹ پڑی کہیں اور چلے گئے. وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ ماں بیٹا بیٹی باپ مل کر ایک جگہ بیٹھتے ہیں, وہاں پہ دشمن بمباری کرتا ہے, پھر خوف سے وہاں سے نکل جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ رات کے وقت ہماری رہائش گاہوں پر لشکر بھاگ آئیں گے, بم گرائے جائیں گے. ابھی دنیا میں مسلمان بہت سے ایسے بھی ہیں جو آج جمعہ ادا کرتے ہوئے بھی ان کو خوف ہوگا کوئی اوپر سے مارے گا. ایسے بھی ہوں گے جن کی نماز جنازہ کے بعد, جن کی نماز جمعہ کے بعد جنازے آ رہے ہوں گے, اور جنہوں نے پچھلے ہفتوں میں جنازے پڑھے تھے آج ان کے جنازے پڑھے جا رہے ہوں گے. اغتنم, فائدہ اٹھا لیجئے ان چیزوں سے, اپنا حساب کر لیجئے.
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک عمر کو پہنچے. اس عمر میں، ان دنوں میں ان کے جو پہلے کا معمول تھا اس معمول سے کم عمل کر رہے تھے. بیماری آ گئی، بیمار ہو گئے، بیماری لمبی ہوئی، سنگین ہوئی، لوگ عیادت کرنے کے لیے آئے. عبداللہ ابن مسعود رونے لگے. ان حدیثوں کو سن کر اپنے اندر جو بسا لیتے ہیں، جو زندگی کا فارمولہ بنا لیتے ہیں، وہ ان حدیثوں کے ساتھ، قرآن کی آیات کے ساتھ کیسے جیتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ایک حدیث سنی ہے، وہ کہہ رہے تھے المرض کفارہ، بیماری گناہوں کا کفارہ ہے. اور میں نے ایک اور حدیث سنی تھی کہ جو شخص بیمار ہو حالت صحت میں جو عمل کرتا ہوگا بیماری کی حالت میں، اس کا وہی اجر لکھا جائے گا. میں رو رہا اس لیے ہوں کہ جن دنوں میرے پہ اس بیماری نے حملہ کیا، ان دنوں میں اپنے نیک اعمال میں بہت زیادہ محنت نہیں کرتا تھا، کچھ کم معاملہ تھا ان دنوں میں میرا. میں اس لیے رو رہا ہوں. اگر صحت کے ان دنوں کو میں نے ضائع نہ کیا ہوتا، اس میں بھی پہلے دنوں کی طرح محنتیں کی ہوتی، تو آج بیماری میں میرا وہی اجر لکھا جا رہا ہوتا. لیکن میں اس اجر سے محروم ہوں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو اپنے ذہنوں میں بسا لیں، دل کے باغ کو اس سے سجا لیں، ان حدیثوں کی مہک سے اپنے ذہن کو معطر اور منور کر لیں، یہی کامیابی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موقع ہمیں بتائے ہیں، یہ 5 موقع، ایک موقع آپ کے پاس اور بھی ہوتا ہے، اکثریت کے پاس ابھی بھی زندہ ہے. پھر ایک وقت آتا ہے ان میں سے ایک زندہ نہیں رہتا یا دونوں چلے جاتے ہیں. وہ موقع ماں اور باپ ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو ان موقعوں کو ضائع کرتے ہیں، اور کتنے ہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی آیات کے ذریعے ان موقعوں سے اپنی جنت کما لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر صحابہ بیان کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے رغم انف فلاں خاک آلود ہو، برباد ہو. 3 دفعہ آپ نے کہا قیل من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون ایسا شخص ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کس کو یا آپ کی دعا سے محروم کون ہو رہا ہے؟ آپ نے کہا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ. وہ شخص جس کے ماں باپ بڑھاپے میں اس کو ملے، ایک یا دونوں، لیکن پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا، وہ برباد ہو. اس نے جنت میں جا کے کرنا کیا؟ جن کے یہ موقع زندہ ہیں، جا کے ماؤں کے باپوں کے پاؤں چوم لیں. جن کے ماں باپ صحت میں ہیں ان کے خادم بن جائیں. جو بیماری میں ہیں اپنی صحت کا حصہ وقت ان ماں باپ کے ساتھ گزارنا شروع کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانہ دروازہ ہے. اس باپ کے چہرے کو یہ سوچ کے دیکھیں کہ میرا دروازہ، یہ میرا باپ کھڑا ہے. فَإِن شِئْتَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر چاہو فَأَضِعْ ذَلِكَ، چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو، او احفظہ، یا اس کو بچا لو. الوالد اوسط ابواب الجنہ فَإِن شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ او احفظہ. باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانہ دروازہ ہے، چاہو تو اس کو سنبھال لو، چاہو تو اس کو ضائع کر دو. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں ماں باپ کے ذریعے جنت کمانے کی توفیق عطا فرما. جن کے چلے گئے ہیں اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرما دے. جن کے زندہ ہیں اللہ ان کو صحت سے، سلامتی سے نواز دے. ان کو کسی کا محتاج نہ کرنا. رب کریم ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں، اولادوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرما دینا. وہ جو قرآن کی آیات میں بلبلاتے ہوئے انسانوں کی چیخیں ہیں،
وہ چیخیں کیوں ہیں؟ ان کے پاس موقع تھا، ہمارے پاس ہی موقع ہے، صرف فرق اتنا ہے ان کا موقع تھا اور ہمارا ہے۔ ابھی ہمارا حتمی حساب نہیں ہوا، جن کا حتمی حساب ہوا اور موقع ضائع کر کے گئے چیخ رہے ہیں لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیتا میں متقیوں میں ہوتا۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، چیختے ہیں قرآن میں کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیش کیا ہوتا۔ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، اے اللہ مجھے تھوڑا سا اور موقع دیا ہوتا میں تیری راہ میں صدقے کا انبار لگا دیتا۔ لیکن قرآن کہتا ہے یوم یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان یاد کرنے کی کوشش کرے گا، کہاں اس کی یادداشت کام آئے گی؟ وہ کہتا پھرے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش کہ میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیش کر لیتا۔ وہ حسرتیں ان کی حسرتیں ہیں، لیکن ہمارے لیے ابھی موقع ہیں۔ جمعہ کا خطبہ دینے والا اور سننے والے اپنا حساب کر لیں کہ ہم نے اپنے سر سے پاؤں تک، اپنی جیب سے اپنی دکان تک، اپنی اولاد سے اپنے ماں باپ تک، اپنے گھر سے اپنے شہر اور اپنے ملک تک اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزیں کھونے سے پہلے ان 5 چیزوں کا حساب کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا حساب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک عظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آل محمد وعلی ازواج محمد واتباع محمد اجمعین یا رب العالمین۔ ایک موقع بطور خاص حدیث میں ذکر ہے ان لوگوں کے لیے جن کی عمر تقریباً 15 سال سے 42-45 سال تک ہے۔ زندگی کا وہ حصہ جس میں طاقت ہے، قوت ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ قوت اور طاقت اب صدا میری ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اسی حصے کو اور اس کے ابتدائی مرحلے کو جوانی کہتے ہیں، نوجوانی کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرحلے کی طرف ایک حدیث میں خوشخبری بیان کرتے ہیں ان نوجوانوں کے لیے جن کی نگاہیں، جن کے ہاتھ، جن کے کان، جن کے پاؤں غلط طرف اٹھتے ہیں، نیکی کی طرف اٹھتے ہوئے بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تصور کیجیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے لوگ ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہونا، اس دن اللہ ان کو اپنے سائے میں پناہ دے رہے ہوں گے۔ اس دن اللہ، قیامت کے دن، جس دن لوگوں نے پاؤں تک، گھٹنوں تک، یہاں تک پسینے میں ڈوبا ہونا ہے، اس دن اللہ 7 لوگوں کو اپنے سائے میں ڈھانپ لیں گے۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایک ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جس نے اپنی جوانی گزاری، اپنے رب کی بندگی میں اس نے پرورش پائی اور اپنی عمر گزاری۔ جب آنکھوں کے سامنے کوئی منظر آئے تو ایک طرف یہ منظر آج کا ذہن میں رکھ لینا، جب گناہوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری دیکھ لینا، جب جوانی میں کسی کو تکلیف دینے کا خیال آئے یا سبب بن رہے ہوں، اس وقت دیکھ لینا کہ ضائع کون سا موقع کر رہے ہیں۔ جب اس جوانی کو فلموں، ڈراموں، گانوں اور ادھر ادھر کے بیہودہ مناظر میں ضائع کر رہے ہوں تو سوچ لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرمان آپ کے کانوں میں پہنچا تھا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ۔
یہ موقع جو ان سے فائدے اٹھا گئے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. قرآن انہیں جنت میں داخلے کی بشارتیں دیتا ہے. ادخلوا الجنہ. اور جو موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکے، بس سنتے رہے، بولتے رہے اور چلے گئے، تو یہ خطبے کہنے والوں اور سننے والوں پہ دونوں پر وبال بنیں گے، گواہ ان کے خلاف بنیں گے. اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان سنے اور عمل کر ڈالے. اور ہم جس فتنے میں مبتلا ہیں، ہم مسلسل سن رہے ہیں، آگے شیئر کر رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں، خود عمل نہیں کر رہے. ایک بہت ہی پیاری حدیث ایک ساتھی نے ایک دن مجھے فجر کے بعد بھیجی. جب وہ میں نے حدیث پڑھی تو گویا کہ ایک سبق یاد آ گیا. بہت ہی پیاری حدیث. مجھے وہ ساتھی شام کو ملے. میں نے کہا ایک بہت ہی پیارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ کوئی ذہن میں ہے؟ اس کے کچھ الفاظ میرے ذہن سے محو ہو رہے ہیں، کچھ وہ پورا کر دیں. میں نے ان کو 2 3 4 اس کے قریب کا مطلب بتائیں، نہیں بتا سکے. ان کو میں نے کہا کہ یہ آپ نے مجھے ایک حدیث بھیجی تھی، میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا. وہ کہنے لگے میرے پاس آئی تھی، میں نے جلدی سے آگے فارورڈ کر دی. یہ ہمارا حال ہے. جو آگے پھیلائیں، بتائیں، اس کا اجر ہے. میں اس کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا، لیکن جو اللہ کا کلام آپ کے پاس پہنچ رہا ہے اس کی اتنی بے قدری، اس سے اس درجے تک غفلت کہ اس کو پڑھا ہی نہیں اور دیکھا ہی نہیں. پوسٹ بھیجنے والے نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، قرآن کی آیت میں کوئی واردات نہ ڈال دی ہو، کوئی چیز ادھر ادھر نہ کر دی ہو، کوئی غلطی نہ ہو. ایک دفتر کے سب سے بڑے افسر کا میسج آئے تو سویا ہوا بندہ الرٹ ہو کر جاگ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور رب کے کلام اور یہ چیزیں شیئر کر رہے ہیں نشے کی حالت میں کہ خود پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. جو موقع مل رہے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں. اور کتنے آسان سے موقع ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ 2 فرشتے ہیں، یدعوان کل صباح. 2 فرشتے ہر صبح وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہم اعط کل منفق خلفا. اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ کر رہے ہیں ان کو اس خرچ کے بدلے بہترین عطا فرما. اور واعط کل ممسک تلفا. جو روک رکھا ہے جنہوں نے، اے اللہ ان کو اس روکنے کی وجہ سے بعد میں ان کے مال میں بربادی دکھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کچھ خرچ کر دینا، ایک پیالہ پانی کا رکھ دینا، کوئی دانے بکھیر دینا، گھر والے کو کہنا کہ یہ کھانا تیار کیا ہے، راستے میں دفتر جاتے ہوئے دے دینا، کسی فقیر کو دے دینا. گھر والی سے کہنا کہ محلے میں چند گلیاں دور فلاں جگہ پر ایک مسکین گھرانہ ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ باقاعدگی سے بھجوا دیا کریں. جس طرح اپنی فکر ہے کھانے کی، کسی اور کی کر لینا. کوئی تکلیف میں ہے اس کے پاس جا کے دلاسا دے دینا. کچھ تو اللہ کی راہ میں روز صبح خرچ کر دینا، اس دعا کا مصداق بن جانا. اب یہ موقع ہے، صبح ہماری بھی ہوتی ہے، شامیں بھی ہوتی ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ان موقعوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما. اور پھر جو قرآن کریم میں وہ منظر آتا ہے جس میں ایک جان سب سے زیادہ چنگھاڑتی ہے، چیختی ہے اور کیا کہتی ہے، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ. ہائے میری حسرتیں، میری بربادیاں، میں نے جو اللہ کے حق کو پامال کیا. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ. میں تو ان چیزوں کا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھی. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. یا وہ انسان چیخے گا، آگ میں کہے گا کاش کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی، میں بھی تقوی کی روش پہ چلتا. او تقول حین تر العذاب. اور جب وہ اپنے سامنے عذاب کو دیکھے گی اس وقت وہ کہے گی لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین. مجھے ایک دفعہ واپس جانے کا ایک موقع اور مل جائے، میں بھی شاندار اور احسان کے درجے میں جا کے نیکیاں کر کے آؤں. لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها وکنت من الکافرین. تمہارا معاملہ یہ تھا،
کہ تمہارے پاس میرے پیغامات آئے تھے، تم نے ان کو اپنے عمل سے ان کا انکار کیا تھا، اور پھر اپنے انکار کی روش سے تم کافروں میں آج شمار ہوتے ہو۔ اللہ سے دعا کیجیے رب کریم ہمیں اپنا سچا حساب کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسجد رحمت العالمین سے جو مسجد میرج ہال بنا تھا، یہاں سے 111 بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، اور رب کریم کے توفیق سے ان میں سے 80 بیٹیاں یا بیٹے ایسے تھے جن کے ماں باپ نہیں تھے یا باپ نہیں تھا، وہ یتیم بچے تھے، مسجدوں سے رخصت ہوئے، مسجدوں سے ان کی شادیاں ہوئیں، اور جو باقی خوشحال خاندان ہیں وہ بھی ان بدترین گناہوں کا جو شکار لوگ مارکی کلچر میں جا کے ہوتے ہیں، ہوٹل میں ہوتے ہیں، ان سے بچ کر ان خوشحال لوگوں نے اپنی بیٹیاں، اپنے بیٹے، ان کو رشتہ ازدواج میں ان کا بندھن ہوا، اس حالت میں کہ جماعت کے ساتھ نمازیں بھی ہوئیں، دعائیں بھی ہوئیں، نہ میوزک، نہ اللہ کے رسول کے احکامات کی پامالی، نہ بیٹیوں کی نمائش، نہ دلہن کا سارے کے سارے ہر قسم کے بدکار شخص کے سامنے اس کا دکھلاوا۔ وہ لوگ، اصل کامیابی یہ ہے کہ دنیا کی تکلیفوں کے ساتھ ہم لوگوں کو آخرت کی تکلیف سے بھی بچائیں، اور آخرت کی تکلیفوں سے بچانے کے لیے ان کمزوروں کو بھی خوشحال لوگوں کے پاس جائیں، دین کی دعوت لے کر جائیں۔ کئی 100 لوگوں کے وہ تعویذ جو بیٹیوں کا علاج نہیں کرواتے، غربت یا جہالت کی وجہ سے باندھ دیتے ہیں، ان بیٹیوں کا مسجد کلینک سے علاج ہوا اور وہ تعویذ اتروائے، ان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھوایا، ان کا تجدید ایمان کروایا۔ وہ جو تعویذ بیچ کر دین کو بیچ رہے ہیں، ان لوگوں کو اس کا شعور دیا۔ اسی طرح ایک اور اللہ کی توفیق سے مسجد رحمت اللہ عالمین کی انتظامیہ ایک اور منصوبے پہ کام شروع کر چکی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی واقعتاً شریف خاتون ہو، بچے بھی ہوں، بیوہ ہو یا عام خاتون ہو، اس کو اگر اپنے گھر سے دھکا دے دیا جائے، تشدد کا شکار ہو، اور باپ نہیں ہے یا بھائی نہیں ہے، خاتون جس گھر میں تھی نکال دیا جائے، کیا پورے پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ ہے جو ایسی خاتون کو اس کے بچوں سمیت کم از کم پکی پناہ دے دے؟ یتیم خانے ہیں، بچے وہاں پہ پلتے ہیں، لیکن جو یتیم ہوا ہے اس کو ماں سے بھی الگ کر دیا جائے، وہ باپ کی محرومی کے بعد ماں کی محرومی سے بھی وہ وہاں پہ جا کے جیتا رہے۔ یا بچے کو تو ایک پناہ گاہ مل گئی، مائیں کہاں جائیں؟ ہمارے پاس جو یہ خواتین اور بچے یتیم آتے ہیں، یہ جو بجلی کا بل بڑا ہے، اس کا اثر بہت سے لوگ محسوس نہ کرتے ہوں، لیکن پچھلے 3 ہفتے میں کئی خواتین آئی ہیں، بیوہ تھیں، یہ بجلی کا بل آیا ہے، جو سلائی مشین مسجد کی طرف سے ملی تھی یا ہمارے پاس تھی اور جس سے ہم اپنے گھر کا خرچہ چلا رہی تھیں، اس ظالم بل کو بھرنے کے لیے ہم وہ سلائی مشین بیچ رہی ہیں۔ سلائی مشین بیچیں تو کھانا کہاں سے آئے گا؟ سلائی مشین رکھیں تو بجلی اتر جائے گی۔ ایسی مائیں آئیں جنہوں نے آ کے کہا بجلی کے بل کے لیے ہم نے پنکھے بیچ دیے ہیں، بچے رات کو سو نہیں سکتے۔ ایسے کینسر کے مریض آئے ہیں، ایسے سنگین بیماریوں کو شکار لوگ آئے ہیں کہ اس بجلی کے بل کو بھرنے کے لیے ہم نے اپنی دوائیاں روک دی ہیں، کیا کریں؟ ایسی مائیں آئی ہیں، کثرت سے اب آتی ہیں، آ کے صرف یہ کہتی ہیں ہمارے بچے ساتھ ہیں، ان کو ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو۔ نہیں مانگتی اور نہیں مانگتی، کہتی ہیں ہمارے بچوں کو صرف کھانا کھلا دو۔ آج کی دور کی نام نہاد حکومت یا نام نہاد اپوزیشن اور ان کے سرپرست جو ادارے پچھلے 30 سال سے پاکستان سے کھلواڑ کر رہے ہیں، نہ کوئی حکومت بننے دیتے ہیں نہ چلنے دیتے ہیں، اور ہمارا ملک جنگ زدہ افغانستان سے بھی بدتر حالت میں جا چکا ہے۔ یہ سارے سیاستدان، یہ سارے قاضی، یہ سارے جنریل، یہ سارے کے سارے اس کے برابر کے شریک ہیں۔ یہ غریب ان کے قیامت کے دن منہ نوچ لیں گے، ان کی ہڈیوں کو وہ کچا چبا لیں گے۔ یہ بدبخت لوگ جو ہمارے اوپر مسلط ہیں، مختلف صوبوں میں ہیں، یہ آج بھی پوری مراعات لے رہے ہیں، آج بھی ان کے دسترخوان سجے ہیں، آج بھی 1 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کر کے خود خوشحال ہیں، لیکن غریب ترستا ہے۔ یہاں پہ رات 2 بجے مائیں آ جاتی ہیں، دروازے بجاتی ہیں کہ ہم گھر سے نکل گئے ہیں، کرایہ نہیں ہے، ہمیں نکال دیا ہے مالک نے۔ ان کے مالکوں سے بات کرتے ہیں،
کتنوں سے کریں گے؟ یہ موقع جو اللہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ کے وعدے کی وجہ سے دیا تھا، ہم پر جب اس کی وجہ سے عذاب آنا ہے، ہم سے زیادہ بری حالت میں دنیا نے کوئی قوم نہیں دیکھی ہوگی، اس لیے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا وعدہ کر کے ہماری عدالت، ہمارے ادارے، ہماری سیاسی جماعتیں کھیل سمجھتی ہیں، مذاق سمجھ رہی ہیں حکومتوں میں آنا جانا۔ وہ ان ماؤں کے لیے مسجد رحمت العالمین نے کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کے گرد و نواح میں کوئی ایسی جگہ حاصل کریں جہاں پہ رب کی توفیق سے ایک گاؤں ہو، اس کا نام ہی رحمتاً للعالمین ولیج ہو، اس میں جو واقعی بے سہارا بچے ہوں، خاتون ہوں، اس کو ایک کمرے کی رہائش بنا کر ان کو رہائشیں دے دی جائیں، وہاں پہ اسکول ووکیشنل ٹریننگ سینٹر قائم کر کے 15 سے 20 سال کے لیے اس بیوہ کا سہارا بن کے اس کے بچوں کے جوان ہونے تک اس کو وہاں پہ بسا دیا جائے۔ اس لیے کہ ان شہروں میں اگر بیوہ کو راشن دے دیں اس کے کرائے پورا نہیں ہوتے، یتیموں کا کچھ کر دیں اس کی باقی چیزیں پوری نہیں ہوتی۔ شہروں کی اس مہنگائی میں اور اس رسوائے زمانہ سیاست میں جو پاکستان پہ مسلط ہے اور ہمارے خود اسلام سے دوری کی وجہ سے مسلط ہے، وہ لوگ سسکتے ہیں، بلکتے ہیں۔ میرے اس فون میں درجنوں ماں اور بیٹیوں کی جو ہماری تحقیق کے مطابق باعفت لوگ ہیں، وہ یہ میسیج بھیجتی ہیں کہ اب ہمارے پاس عیسائی تنظیموں کے پاس جا کر حرام کھانے کا یا اپنی عزت بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم جہاں جاتی ہیں ہمارے ساتھ لوگوں کی نگاہیں ہمیں کسی اور طرف لے جانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حالات ہیں آپ کے ملک کے، پی ٹی آئی والے، نون لیگ والے اور ان کے چاہنے والے اور فوج جن لوگوں کو لاتی ہے، مقتدرہ جو کچھ کر رہی ہے۔ خدا سے ڈریں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہ مقام دیا ہے، ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا، ایک ایک لقمے کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ موقع آپ میں سے جس شخص کو ملے ہوں جو کسی جماعت سے منسلک ہے، سارے پیغامات چھوڑ کر ان لوگوں کے کانوں میں، اپنے لیڈروں کے کان میں یہ پیغام پہنچائیں۔ لوگ اس وقت تڑپ رہے ہیں، کینسر کا مریض یہاں پہ آ کے صرف کہتا ہے مجھے کوئی پین کلر دینے میری تکلیف تو دور ہو جائے، علاج کروانا تو دور کی بات ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو جو موقع عطا کیے ہیں، اللہ وہ موقع ہمارے اوپر وبال نہ بن جائے۔ اے اللہ ہم سب کو رب کریم اپنا شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشیں سے درگزر فرما دے، جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ جو کمزور ہیں ان کو بے نیاز کر دے، اے اللہ ان کو بے نیاز کر دے۔ رب کریم اس دیس کو لا الہ الا اللہ کے وعدے پہ ہم نے حاصل کیا تھا، رب کریم ہم سب کو لا الہ الا اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے اللہ کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کے ماں باپ سے راضی ہو جا، ہمارے تمام مرحومین کی میتوں اے اللہ ان کی قبروں کو منور معطر فرما دے، اے اللہ ان کو بخش دے اور ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔